اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس پہ ہم بات کریں گے والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں اس پہ ہم بات کریں گے، اور تیسری چیز پہ ہم بات کریں گے رحماء بینہم، اور آگے آ جائیں گے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ ان تین چیزوں پہ گفتگو کر کے ہم اختتام کریں گے۔ میرا موضوع کیونکہ حضرت صحابہ علیہم رضوان کے حوالہ سے ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑی سی ایک مشکل بات سمجھاؤں گا، وہ سب کی سمجھ میں، اسٹوڈنٹس کی سمجھ میں تو ضرور آئے گی، اور باقی سب سے بڑی بات یہ ہے کوالیفائڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سمجھ میں بھی آئے گی۔ جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اسمیہ ہوتا ہے جملہ اور ایک فعلیہ ہوتا ہے۔ فعلیہ فعل سے ہوتا ہے، تو فعل تین زمانوں میں ہوتا ہے، ماضی میں، حال میں اور مستقبل میں۔ اسی لیے جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے یہ حادث ہوتا ہے۔ ایک کام اگر ہم نے ماضی میں کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ماضی میں ہم نے کر لیا، آج نہیں ہے۔ میں سائیوال رہتا تھا تو اس کا مطلب ماضی میں تھا، آج وہاں پہ نہیں ہوں، تو ادھر یہاں پہ ہوں وہاں پہ۔ تو جو حادث ہوتا ہے، جو کام ماضی میں ہوتا ہے وہ حال میں۔ اب ہم مسجد میں موجود ہیں، تو میں ہے، خالد صاحب ہے، عاطف سلیم صاحب، ہم سب مسجد میں ہیں لیکن اپنے گھروں میں نہیں ہیں۔ یہاں پر ہیں تو ہم اپنے گھروں میں نہیں ہیں۔ محفل ختم ہوگی تو ہم گھروں میں چلے جائیں گے، تو مسجد میں نہیں ہوں گے۔ تو جو کام جملہ فعلیہ میں ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے۔ اگر وہ ماضی میں تھا تو حال میں نہیں، اگر حال میں ہے تو ماضی میں نہیں، اگر حال اور ماضی میں ہے تو وہ مستقبل میں نہیں۔ جملہ اسمیہ سالٹ ہوتا ہے، اس میں دوام ہوتا ہے، اس کا کام ماضی میں بھی تھا تو ماضی میں بھی ہے، حال میں ہے تو اب بھی ہے، مستقبل میں بھی وہ رہے گا۔ محمد الرسول اللہ یہ جملہ فعلیہ نہیں، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، تو مولا کب سے ہیں؟ فرمایا اس وقت بھی رسول تھے جب ماضی بھی نہیں تھا۔ مولا کب تک رہیں گے؟ فرمایا اس وقت بھی ہوں گے جب مستقبل بھی نہ رہے گا۔ ارے زمانے بعد میں بنے، میرا محبوب رسول پہلے سے ہے۔ زمانے ختم ہو جائیں گے، میرا رسول میرا محبوب رسول پھر بھی رہے گا۔ ہر کام زمانوں میں ہوتا ہے۔ میرا محبوب تب بھی تھا جب زمانے نہ تھے، جب تب نہ تھا میرا محبوب تب بھی تھا، جب نہ تھا میرا محبوب تب بھی تھا، اور جب زمانے ختم ہو جائیں گے میرا محبوب تب بھی رہے گا۔ تو یہ ایک جملہ، اور میں نے یہ ایک بار نہیں کئی بار اس بات پہ غور کیا، اور یقیناً مولانا عاطف سلیم صاحب، شاہ شبیر صاحب اس بات سے واقف ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں خدا لفظ چن چن کے لاتا ہے، خدا لفظ چن چن کے لاتا ہے۔ اچھا، محمد رسول اللہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، موضوع ہے ہمارا اگلا والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھی کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ اچھا، محمد رسول اللہ اس کی بات ہوئی، والذین معہ اس کی بات ہوئی، تو یاد رکھیں قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک شخصیت کو نجم فرمایا ہے، والنجم اذا ہوا، قسم ہے مجھے ستارے کی جب شب معراج کو اوپر آئے۔ تو رسول اللہ کو خدا نے نجم فرمایا ہے۔ اچھا، والذین معہ کو مصطفیٰ نے نجم فرمایا ہے۔ والذین معہ کو مصطفیٰ نے نجم فرمایا ہے۔ اب سوال کی پیدا ہوتا ہے یہ نجم کیا ہوتا ہے؟ جس وقت ان آیات کا نزول ہوا تھا اس وقت آپ آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے تھے تو جتنے اجرام فلکی نظر آتے تھے اس میں چاند بھی شامل تھا، اس میں یہ جو قطبی ستارہ ہم کہتے ہیں یہ بھی شامل تھا، نیپچون، یورینس، یہ سارے شامل تھے۔ لیکن بعد میں آ کے سائنس نے تقسیم کی کہ ستارہ اور ہوتا ہے، سیارہ اور ہوتا ہے، جس کو ہم سب کو تارے کہتے تھے، لیکن سائنس نے آگے تقسیم کر دی کہ یہ ستارہ ہے اور یہ سیارہ ہے۔ تو ستارے کو انہوں نے سٹار کا نام دیا اور سیارے کو انہوں نے پلانٹ کا نام دیا۔
اب تھوڑی سی تعریف اس کی میں آپ کو پڑھوں گا، پھر اس کی امپلیمنٹیشن کریں گے۔ ستارہ کیا ہوتا ہے؟ سائنس کہتی ہے they have their own light۔ ستارے بولتے ہیں جن کی روشنی اپنی ہوتی ہے، وہ خود سے روشن ہوتے ہیں۔ and they are bigger than planet، اور یہ سیاروں سے کئی گنا بڑے ہوتے ہیں۔ ستاروں کی روشنی اپنی ہوتی ہے، اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ہماری زمین سے اربوں گنا بڑے سیارے ہیں۔ یہ زمین سیارہ ہے، اربوں گنا بڑے اس سے ستارے ہیں۔ اور پلانٹ کیا ہوتا ہے؟ they do not have their own light، ان کی اپنی روشنی نہیں ہوتی۔ they are smaller than stars، اور یہ ستاروں سے بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ بچے جو بیٹھے ہوئے نا، ان کو یہ ستارے اور سیارے، اور آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی کہ ستارے کی روشنی اپنی ہوتی ہے اور سیارہ روشنی دوسروں سے لیتا ہے۔ تو چاند سیارہ ہے، ستارہ نہیں ہے، وہ سورج سے روشنی لیتا ہے۔ ہماری زمین یہ سیارہ ہے، ستارہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ روشنی سورج سے لیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ستارہ فرمایا، سیارہ نہیں فرمایا۔ اور اس ستارے کی روشنی کا عالم کیا ہے کہ عالم ارواح میں چمکا تو 1,24,000 نبیوں کو روشنی ملی، اور عالم اجسام میں آ کے چمکا تو 1,24,000 صحابہ کو روشنی ملی۔ اب اس روشنی کا اثر کیا تھا کہ ان کو بھی نجم فرما دیا، ان کو بھی نجم فرما دیا۔ اب ذرا ہم اس کی تفصیل میں چلتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کی روشنی دی اپنے صحابہ کو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی یہ روشنی دی انبیاء کو۔ تو اس روشنی سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ جو ستاروں کی ہے کہ ان کے اندر گرم گیسیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ روشن رہتے ہیں؟ نہیں، اس کی وضاحت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت امام بہقی نے بہقی شریف میں کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب انسانوں کو پیدا کیا تو ان کے دلوں پہ نظر کی، جب ان کے دلوں کو دیکھا تو سب سے حسین اور سب سے بہتر دل مصطفیٰ کا تھا۔ سب سے بہتر دل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے دل کو اپنی بعثت اور اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا۔ جب قلب مصطفیٰ کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تو پھر دوبارہ دیکھا بقیہ کے روحوں کے دلوں پر۔ جب بقیہ انسانوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے حسین دل صحابہ کے تھے۔ سب سے حسین دل بعد از انبیاء صحابہ کے تھے۔ جب صحابہ کے دلوں کو دیکھا تو ان کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بنایا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ یاد رکھو تم میں سے جو لوگوں کے نزدیک اچھا ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے، اور جس کو لوگ اچھا نہیں کہتے وہ بندہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اب اس کی صورت ہے، یہ بھی سورہ ہے، اس مطلب ہے جو آیت مقدسہ میں نے پڑھی ہے سورہ فتح کی، اس کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے منتخب ان کو کیا جن کے دلوں میں حسن تھا۔ یہ حسن کیا تھا؟ اس کو کہا گیا وَسِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ، یہ صحابہ کے چہروں پہ سجود کے اثرات تھے۔ یہ وہ دل کا نور تھا جو ان کے چہروں سے عیاں تھا۔ یہاں پہ آگے جو لوگ تفسیر پڑھتے ہیں وہ اس سے واقف ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے بندے کے ماتھے کے سیاہ رنگ کا ایک نشان بن جاتا ہے، اس کو اثر سجود کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ علماء اور آپ کو بات یہ سب کو سمجھ میں آئے گی کہ جس کو ہم فیس کہتے ہیں نا، اس کا آغاز پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک ہوتا ہے، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہوتا ہے، جس کو ہم فیس کہتے ہیں۔ عربی میں اس کو وجہ نہیں کہتے، عربی میں اس کو وجہ نہیں کہتے۔ اور یہ جو پیشانی ہوتی ہے نا، جس پیشانی کو ہم انگلش میں فار ہیڈ کہتے ہیں، اس کو اردو میں ہم پیشانی اور اس کو عربی میں جبہۃ کہتے ہیں۔ تو قرآن نے تو جبہۃ
اگر پیشانی کا وہ سیاہ نشان مراد ہوتا تو پھر جباہہم کہا جاتا، وجوہہم نہ کہا جاتا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ پیشانی کا نشان مراد نہیں ہے اثر السجود سے، بلکہ کوئی اور نشان موجود ہے، اس سے کوئی اور نشان مراد ہے. اب وہ نشان کون سا مراد ہے کہ سیماہم فی وجوہہم، اگر ہم کہیں کہ اس سے پیشانی مراد ہے تو یاد رکھیں بہت سارے سر سجدے میں ہوتے ہیں مگر دل ظالم ہوتے ہیں. ادھر ساتھ شرط لگائی ہے رحماء بینہم، ان کے دلوں میں رحم ہوتا ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے ان کے عمل دیکھو گے تو تم حیران ہو جاؤ گے دل بھیڑیے کے ہوں گے ان کے. تو یہ جو ساتھ شرط لگائی ہے کہ وہ رحم دل ہوں گے، اور ساتھ میں بات جبین کی نہیں کی، بات چہرے کی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس سے مراد وہ پیشانی کا نشان نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اس کی وضاحت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ ابو المعانی میں فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، نور یظہر علی وجود العابدین یبدو من باطنہ. یہ وہ نور ہوتا ہے جو عبادت کرنے والوں کے دل سے نکلتا ہے. نور یظہر علی وجود العابدین یبدو من باطنہ علی ظاہرہم، اور اس کے ظاہر سے عیاں ہونے لگتا ہے. وَلَوْ كَانَ جُنْدِيٌّ وَحَبْشِيٌّ، اگر بندہ حبشی بھی ہو تو چہرہ چمکدار ماروانا دکھائی دیتا. اگر وہ چہرہ سیاہ بھی ہو، رنگت کا سیاہ ہو، مگر اس کے چہرے کی رونق کو دیکھو گے تو وہ چہرہ دل میں اترے گا. یہ وہ نور ہے. اور اس کی وضاحت میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا نور ہوتا ہے، ان الحسنات نور فی القلب وضیاء فی الوجہ، یہ نور ایسا ہوتا ہے جو دل کے اندر روشنی اور چہرے میں رونق پیدا کرتا ہے. وسعتاً فی الرزق، یہ نور جو ہوتا ہے وہ رزق میں برکت عطا کرتا ہے. محبت فی القلوب، جو کوئی اس چہرے کو دیکھتا ہے یہ چہرہ اس کے دل میں اتر جاتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ وہ نور کن کو ملا؟ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ملا. جب یہ صحابہ کو نور ملا تو آئے اس کے اثرات بھی ہوئے. آگے میں آپ کو جسے بات حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ کا قول سناتا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ کا قول ہے کہ جس وقت صحابہ نے شام کو فتح کیا تو شام کو فتح کرنے کے بعد صحابہ جب انٹر ہوئے نا تو ان کی خانقاہوں سے راہب باہر نکل آئے. عیسائی راہب جب عیسائی راہب باہر نکلے تو اس وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ان راہبوں نے دیکھا تو کہنے لگے واللہ ہؤلاء خیر من الحواریین، خدا کی قسم ہے رسول اللہ کے صحابہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے کہیں بہتر ہیں. سبحان اللہ. یہ وہ عیسائی تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. جیسے ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے چہرہ انور کو دیکھا تو دیکھ کے کہنے لگے خدا کی قسم ہے ان چہروں کی رونق بتاتی ہے کہ یہ سچے لوگ ہیں. تو بنیادی طور پر جو اسلام ہے وہ حکم ظاہر کا دیتا ہے مگر نظر باطن کا رکھتا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بات اندر کی دیکھتا ہے. یہی بات ہے مسجد بھی ایک ہوتی ہے، وقت بھی ایک ہوتا ہے، صف بھی ایک ہوتی ہے، برابر سب کھڑے ہوتے ہیں. کسی کو ایک نماز کا ثواب ہے، کسی کو 10 کا ثواب ہے، کسی کو 27 کا ثواب ہے، کسی کو 700 کا ثواب ہے، کسی کو 7,000 کا ثواب ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میری بارگاہ میں تمہارے خون اور مال نہیں آتے، تمہاری نیتیں آتی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنے عظیم تر تھے، جیسی بھی کیفیت تھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی، وہ اپنے باطن پہ نظر رکھتے تھے. اور جب باطن پاک ہوتا ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے لا تمسن النار مسلما من رعانی ورعا من رعانی، رواہ ترمذی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری زیارت کر لی نا اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی. اب صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں حضور کو دیکھا ہو. وہ ایک لمحے کے لیے دیکھا ہو یا 10 لمحات کے لیے یا 1 دن کے لیے یا مہینے کے لیے،
چاہے وہ زندگی میں ایک بار حضور سے ملا ہو. سبحان اللہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بہت ساری چیزوں کا اختتام ہوا. نبوت کا اختتام ہوا, حضور خاتم النبیین ہے, آسمانی کتابوں کا اختتام ہوا, قرآن آخری کتاب ہے. پہلے قبلے بدلتے تھے, حضور آئے تو یہ بھی تمام ہوا, قیامت تک قبلہ نہیں بدلے. پہلے انبیاء آتے تھے, شریعتیں بدلتی تھی, مگر حضور آئے تو شریعت کا اختتام ہوا. یاد رکھیں ایک اور چیز کا بھی اختتام ہوا, صحابیت کا بھی اختتام ہوا. کیا بات ہے. اب حضور آئے تو قیامت تک کوئی صحابی نہیں بن سکتا, اور چاہے وہ ساری رات جاگے یا سارا دن جاگے, چاہے وہ پیدا ہوتے ہوئے اس کی ماں اس کو عبادت پہ لگا دے اور مرتے ہوئے اٹھا کے اس کو قبر میں لے جائیں, عبادت جتنی ہو, مگر صحابی کے قدم کی دھول کو بھی نہیں کرنا. اتنا رتبہ اور مرتبہ کس نے دیا؟ صحبت مصطفیٰ نے دیا. فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی, ورآ من رآنی, اور جس نے مجھے دیکھا, جس نے اس کو دیکھ لیا, اس کو بھی نہیں جلائے گی. اور امام ترمذی فرماتے ہیں اس روایت کی جو سند ہے یہ حسن ہے, حسن اور قریب ہے. حسن اس کو کہا ہے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اثر کیا ہے؟ وہ دل سے نہیں, وہ چہروں سے نکل جاتا ہے. جو بغض ہوتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے, رہتا نہیں ہے. اور اس سے آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات کو جانتے تھے جو آج پیدا ہو رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو, یہ بھی سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, طبرانی میں اور مسند ابو یعلا میں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمسن النار, بلکہ فرمایا کہ قالا حضرت ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الناس یکثرون و ان اصحابی یقلون, وقت گزرے گا لوگ بڑھیں گے, میرے صحابہ کم ہوتے جائیں گے. لوگوں کی تعداد بڑھتی جائے گی, میرے صحابہ کم ہوتے جائیں گے. آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلا تسبوہم, میرے صحابہ کو کبھی سب و شتم نہ کرنا, کبھی غلط لفظ نہ بولنا. لا تسبوہم, کبھی بھی ان کے ساتھ بدتمیزی والی بات نہ کرنا. فمن سبہم, اور جس بدبخت نے یہ بات کر لی فعلیہ لعنت اللہ, اس پہ خدا کی لعنت ہے. فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ, جس نے میرے کسی صحابی کو کوئی سب و شتم کیا اس پہ خدا کی لعنت ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ارشاد فرمایا, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے, امام دارمی نے اس کو ذکر کیا ہے, ان عبداللہ بن عباس لا تذکروا تصابی صحابی فتختلف قلوبکم, کہ لوگوں یاد رکھو کبھی بھی میرے صحابہ کے بارے میں اختلاف کا شکار نہ ہونا. فتختلف قلوبکم, تمہارے دل اختلاف کا شکار نہ ہو. وَذْكُرُوا مَحَاسِنَ أَصْحَابِي حَتَّى تَعْتَلِفُوا عَلَيْهِمْ, اور یاد رکھو کہ جب کبھی ایسی بات ہو کہ میرے صحابہ کی مختلف چیزیں تمہارے سامنے آئیں, لوگ کہیں کہ فلاں نے یہ کیا, فلاں صحابی کا یہ عمل ہے, فلاں کا یہ عمل ہے, اور اس میں لوگ عجیب قسم کی بحث و مباحثے کرنے لگے, تو فرمایا ایک کام کرنا کہ میرے سب صحابہ کے محاسن بیان کرنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس بات میں اختلاف ہے اس سے نظریں بند کر لیں, اس سے پہلو نہیں کر لینا. جب کوئی کہنا کہ فلاں نے یہ کیا تھا, کہنا کہ ہمیں اتنا پتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے, خدا نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. جب کوئی ایسی بات کرے تو تم ہمیشہ محاسن پہ نظر رکھنا, ان کی خوبیاں بیان کرنا. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَعْتَلِفُوا عَلَيْهِمْ, تم ان کی محبت میں پھر اکٹھے ہو جاؤ. سبحان اللہ. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اور آخری بات, میرا وقت 2-3 منٹ رہ گیا ہے کیونکہ میں تقریباً 8 بجے کے قریب آیا تھا اور میری نظر میں 20 منٹ تھا, اور الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ 20 منٹ بھی ہوتے تو بعد میں آپ سے کر لیتا ہوں, میں 5 منٹ بھی بات کر لیتا ہوں. اچھا, یہ بات حضرت امام احمد بن حنبل کی ہے, یہ میں پڑھ رہا تھا, یہ اعلام الموقفین میں ہے. حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے سوال کیا تھا کہ ایما افضل,
मुआविया था और उमर बिन अब्दुल अजीज। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल से सवाल किया था, हमें ये बताएं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अफजल हैं या उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अफजल हैं? उमर बिन अब्दुल अजीज को भी खुलाफा में शामिल किया जाता है। आपके ज़माने में एक मिसाल बन गई थी कि भेड़िया और भेड़ एक घाट से पानी पीते थे, इतने मुनसिफ थे। आप मस्जिद से निकल के घर तक आए थे तो आधा इस्लाम नाफिज हो गया था। सुभान अल्लाह। ये उमर बिन अब्दुल अजीज, इनके बारे में हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल से पूछा गया। और बात मैं इसलिए ये करना चाहता हूँ कि सहाबा किराम के बारे में कितने कंसेप्ट क्लियर थे हमारे इल्म हदीस के। जो मुहद्दिस थे, जिन्होंने हदीस की बुक्स रकम करने का आगाज किया, कितने कंसेप्ट क्लियर थे। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछेगा अय्युमा अफज़ल मुआविया था और उमर बिन अब्दुल अजीज, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अफज़ल हैं या हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज? अगले लफ्ज़ सुनिए, क़ाल गुबारु लाहिका बिअनफ़ि जवादिल मुआविया था बैना यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन मिन उमर बिन अब्दुल अजीज। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल फरमाने लगे कि ये क्या बात तुमने कही कि मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अफजल है या उमर बिन अब्दुल अजीज? आप कहने लगे कि याद रखो, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस घोड़े पे सवार होते थे उसके नाक में जो गुबार लगता था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में, जो हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अपना घोड़े के नाक को गुबार लगा, मेरी नजर में तो वो गुबार भी उमर बिन अब्दुल अजीज से अफजल है। ये कहां तक बात लेके जाते हैं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जिस वक्त लोग जाने बचा रहे थे और ये अपनी जानें छिड़क रहे थे, जिस वक्त लोग घबराए हुए थे और ये सीना सुपर होके मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शाना बशाना थी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की अज़मत को सहाबा ने किस कदर बयान किया है। फरमाया कि वो गुबार जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घोड़े के नाक में लगता था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में, मेरी नजर में तो वो भी उमर बिन अब्दुल अजीज से अफजल है। और साथ क्या फरमाया, वमातना अला मुहब्बतिही, वमातना अला मुहब्बतिही। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल फरमाने लगे अगर इस मोहब्बत में मेरी मौत आए तो मैं समझता हूँ ये बड़ी बात ये बड़ी सादत की बात है। मेरा मौजूद क्योंकि सहाबा की अजमत था, बात मुकम्मल हो गई है मेरी। सिर्फ मैं इसको टच देना चाहता हूँ। ये मौलाना आतिफ सलीम साहब हैं, ये यकीनन समझेंगे, मंतिक पढ़ी है इन्होंने, शायद शबीर साहब हैं, अफजल खान साहब बच्चे पढ़ रहे हैं मंतिक। इसमें बोला जाता है, एक होती है निस्बत बोलते हैं आम खास में वजह इनकी, आम में सब शामिल होते हैं, हम सब महफिल में बैठे हैं, जब इनमें से एक अब्दुल खालिक साहब का हम नाम लेंगे तो ये पास हो जाएंगे। जब हम सहाबा लेते हैं तो उसमें अहले बैत भी आ जाते हैं, अहले बैत भी इसी में आ जाते हैं, सब सहाबा भी इसी में आ जाते हैं। और जब हम इसमें से अहले बैत का नाम लेते हैं तो वो तो क्या बात है, वो तो ईमान का हिस्सा है। तो याद रखें, लेकिन ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, ये लाज़िम मलज़ूम है। अगर रसूलुल्लाह सितारे हैं तो सितारा बनाने वाले भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। अब जब ये बात मुकम्मल कर ली तो आखिरी शेर वो अक्सर मैं मौलाना आतिफ सलीम साहब से सुनता था और अभी उन्होंने पढ़ा भी है। अब वो शेर पढ़े जो भी वो शायद शबीर साहब कौन सा शेर पढ़ रहे हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल नज्म है, असहाबे रसूल नज्म है और नौ है इतरत रसूलुल्लाह। अब ये कुरान तो बार बार कह जा रहा है, बार बार कह रहा है। अल्लाह ताला ने अहले बैत की और सहाबा की मोहब्बत नसीब फरमाए, मानी। सुभान अल्लाह।